ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت طیبہ کا ایک بہترین واقعہ آج آپ کے سپرد ہے۔ زید ابن شعنہ یا زید ابن سعنہ ایک یہودی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تمام علامات کو آزما لیا تھا۔ دو چیزیں باقی تھی جن کو آزمانا چاہتے تھے، ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب رہے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو کوئی جتنی جہالت کا برتاؤ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور برداشت اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے جانے لگے، یہاں تک کہ ایک دن ایک بدوی، ایک قریے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے باہر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ایک اور آدمی، ایک اور ساتھی تھے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بدوی نے، اس قریے والے نے، اس اعرابی نے یہ کہا، اے اللہ کے رسول، میرے قریے کے لوگ بہت سے مسلمان ہو گئے ہیں، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، بھرپور رزق ملے گا، لیکن اب قحط کی نوبت آ گئی ہے، یقین ہے کہ وہ اسلام سے پھر جائے۔ اے اللہ کے رسول، کچھ ہماری مدد فرما دے، کچھ ہو تو آپ عنایت فرما دے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ میں موقع کی طاق میں تھا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے فلاں متعین باغ کھجوروں کا مجھے جو ہے اتنے دنوں کے لیے دے دیں، جب آپ میرا پیسہ واپس کریں گے میں آپ کو وہ کھجوریں اور وہ باغ واپس کر دوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کے بدلے میں 80 مثقال سونا لیا، تقریباً جو 3600 گرام تقریباً آج کے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو دے دیا۔ وہ اپنے گاؤں اس کو لے کر چلا گیا۔ متعین مدت کے کچھ دن باقی رہ گئے، غالباً 3 دن باقی رہ گئے۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور بالکل سخت لہجے میں میں نے کہا کہ تم لوگ اپنا قرضہ کیوں ادا نہیں کرتے؟ میں تمہیں اور تمہارے دادا عبد المطلب سب کو جانتا۔ اتنے سخت الفاظ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور مجھے گھورنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم ہم دونوں سے ایک بات کرتے، وہ یہ ہے کہ مجھ سے کہتے کہ میں ان کو بہتر طریقے سے قرضہ ادا کر دوں، اور ان سے کہتے کہ وہ بہتر طریقے سے مجھ سے مطالبہ کریں۔ تمہاری اس زیادتی کی بنا پر تمہیں میں حکم دیتا ہوں تقریباً 20 سا کھجور زیادہ دے دے، جو 2 من ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ساتھ لے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں ان کو دی، تو وہ کہنے لگے، یہ 20 سا کھجور کس بدلے میں ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے تم سے جو سختی سے بات کی اس کا بدلہ ہے، اور میں نے اپنا نام بتلایا، تو وہ کہنے لگے، تم زید ابن سعنہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تم اتنے بڑے عالم ہو کر ایسا کام کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی نبوت کی تمام علامتیں میں دیکھ چکا تھا، سوائے 2 علامتوں کے، ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسرا یہ کہ جو آپ سے جہالت کا جتنا برتاؤ کرے گا آپ اس کے ساتھ تحمل کا برتاؤ کریں گے۔ چنانچہ میں نے یہ 2 علامتیں دیکھ لی، میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں گئے اور اللہ کے نبی کے دربار میں ان الفاظ کو کہہ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان اخلاق سے نوازے، آمین۔